سایہ۔ وہ گھر پچھلے 7 سالوں سے خالی پڑا ہوا تھا۔ وہاں کوئی رہائش پذیر ہونا پسند نہ کرتا، کیونکہ علاقے کے مکینوں کو معلوم تھا کہ اس گھر سے جڑی کہانیاں کتنی خوفناک ہیں۔ لیکن اس گھر کو ایک بوڑھے جوڑے نے خرید لیا تھا، ایک ایسے بوڑھے جوڑے کی کہانی جو بڑھاپے میں سکون کا متلاشی تھا۔ سایہ، تحریر احسان الحق۔ خاموش تاریک رات میں اچانک جانی کارٹر اسٹریٹ کے قمقموں کی روشنی میں ایک سایہ سا ابھرا تھا۔ سایہ اس وقت دکھائی دیا تھا جب خودرو جھاڑیوں نے اثر خود جنبش کی تھی، گویا ان جھاڑیوں پر سے کوئی ٹکراتا ہوا گزرا ہو، جبکہ وہاں اس سائے کے سوا وہاں کوئی زیرو بھی موجود نہیں تھا۔ پھر وہ سایہ ہولے ہولے سے جانی کارٹر اسٹریٹ کی اس جانب پڑنے لگا جہاں حکومتی کھمبوں پر نصب قمقموں کی قطار کا آغاز ہو رہا تھا، جن کے دونوں اطراف رہائشی مکانات تھے اور ان مکانات کے بیچ میں ایک کشادہ سڑک تھی۔ جانی کارٹر اسٹریٹ کے سب گھروں کی کھڑکیوں پر آج پردے سرکے ہوئے تھے، کیونکہ جو لوگ آج کی منحوس تاریخ اور اس تاریخ سے جڑی کہانیاں سن چکے تھے، انہیں آج رات شب بیداری کرنا ہی تھی۔ ایک خوف بھرے تجسس نے ان سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ آج مہینے کی 23 تاریخ تھی اور یہ منحوس تاریخ جانی کارٹر اسٹریٹ کے رہائشیوں کو بخوبی یاد تھی۔ اکثر اپنی کھڑکیوں پر پڑے پردوں کی اوٹ سے اس مکان کی جانب جھانک رہے تھے جس مکان کی بابت وہ سب کہانیاں جڑی ہوئی تھیں، جو ہر ماہ کے اسی 23 تاریخ کے ساتھ بھی جڑی تھیں۔ جانی کارٹر اسٹریٹ ایک پرانی حکومتی اسکیم کی آبادکاری کا حصہ تھی۔ یہاں قریباً 100 سے زیادہ مکانات تو پرانی طرز تعمیر کا شاہکار نمونہ تھے۔ یہ رہائشی اسکیم 70 سال قبل دوسری جنگ عظیم کے بعد تعمیر کی گئی تھی۔ کشادہ سڑک کے دونوں اطراف 50-50 مکانات قطار در قطار تعمیر کیے گئے تھے۔ شروع میں تو یہ مکانات عوام کی نظروں کا مرکز بنے رہے، لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ قدر خستہ حالی کی وجہ سے اب یہ آبادی بھی دیگر پرانی آبادکاریوں کی مانند اپنی کشش کھو بیٹھی تھی۔ وہ نکھار اور وہ حسن جو کسی نئی آبادکاری میں اوائل دور کا خاصا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جب وقت کی گرد تعمیرات پر پڑتی ہے تو تعمیرات کی طرف لوگوں کا میلان دم توڑ جاتا ہے۔ بس یہی سب کچھ جانی کارٹر اسٹریٹ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ گھر جن سے کسی زمانے میں بچوں اور جوانوں کا شور و غوغا سنائی دیا کرتا تھا، اب ان گھروں میں خاموشی کے کھٹا ٹوپ اندھیروں سناٹوں کے سوا کچھ باقی نہ رہا تھا۔ اس کی بھی ایک مخصوص وجہ تھی۔ پرانے مکینوں نے ان گھروں کو آؤٹ ڈیٹ کہہ کر نقل مکانی کرنا شروع کر دی تھی۔ پرانے مکینوں کے جاتے ہی ریٹائرڈ بوڑھوں نے یہاں گھر خریدنا شروع کر دیے تھے۔ بوڑھوں کے لیے بڑھاپے میں یہ ایک پرسکون جگہ تھی۔ خاموشی اور پرائیویسی کی وجہ سے بوڑھے یہاں بہت خوش تھے۔ نہ کوئی ہنگامہ بپا ہوتا، نہ تھڑ تھڑ اور نہ دھڑم کی آوازیں۔ اس آبادی میں بوڑھوں کے لیے ایک ہسپتال بھی تعمیر کر دیا گیا تھا۔ اسی جانی کارٹر اسٹریٹ کے درمیانی آمنے سامنے کے گھروں میں سے ایک گھر کو چھوٹا سا ہسپتال بنا دیا گیا تھا اور دوسرے گھر کو مسمار کر کے پارکنگ ایریا۔ ایسی حکومتی پیش رفت پر یہاں کے بوڑھے رہائشی مطمئن تھے۔ مزید برآں اسی جانی کارٹر اسٹریٹ میں حکومت نے چھوٹے سے جنگل کو کاٹ کر ایک پارک بھی بنا دیا تھا۔ یہ جنگل کسی دور میں مکانات کے عقب میں تھا، جہاں شروع میں سیب کے درخت وافر مقدار میں اگائے گئے تھے۔ 60 کی دہائی میں یہ علاقہ سیب کے درختوں کی وجہ سے بھی بہت مشہور رہا تھا۔ اس علاقے کی اپنی ایک اہمیت ہوا کرتی تھی، لیکن امتداد زمانہ کی گرد پڑتے ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ نہ وہ بچوں اور جوانوں کا شور و ہلچل، نہ جوش و خروش، سب کچھ ہی تو بدل گیا تھا۔ کسی علاقے میں مکینوں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، وہ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں۔ سرگرمیاں ہی تو زندگی میں ایک تھرل پیدا کرتی ہیں، گویا زندگی کو متحرک رکھتی ہیں۔ لیکن بڑھاپے میں سکون چاہیے، خاموشی، آرام، اور بقول جیمز ہیملٹن، جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک خچر گاڑی ایک تنہا و ویران سڑک پر خچر کی چال چلتی ٹھہر ٹھہر کر آگے کی جانب رینگ رہی ہوتی ہے۔ یہی تو بڑھاپا ہوتا ہے۔ زندگی گویا تھم سی جاتی ہے، ہولے سے چلنے لگتی ہے۔
जॉनी कॉर्टर स्ट्रीट पर भी जिंदगी थमी थमी सी थी और वजह थी बूढ़ों की आबादी। लोग अब जॉनी कॉर्टर स्ट्रीट को बूढ़ों की बस्ती कहकर ही पुकारा करते थे। इसी बूढ़ों की बस्ती में वो मनहूस घर एक बूढ़े मियाँ बीवी ने खरीदा जिस घर को कोई भी खरीदना पसंद नहीं करता था। मिस्टर जॉनसन और मिसेस जॉनसन रिटायरमेंट के बाद अब किसी ऐसी रिहायशी कॉलोनी में घर लेना चाहते थे जहां अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम दोनों मिलकर सुकून से बसर कर सकें। वो अब इस हलचल वाली ज़िंदगी से तंग आ चुके थे। कुदरत ने उन्हें एक ही बेटे से नवाजा था जिसका नाम था जिम्मी जॉनसन। वो भी हालिया इराक की जंग में काम आया। उसकी हलाकत के बाद ज़िंदगी से अब हर तरह की उम्मीद उठ चुकी थी। ऊपर वाले ने औलाद को एक नेमत बनाया है। ये अपने वजूद का हिस्सा होती है, लेकिन जब कोई उसे पामाल कर देता है, आपसे उसे छीन लेता है, तो जिंदगी भी बेमायने हो जाती है। आपके तमाम ख्वाब ही तो चकनाचूर हो जाते हैं। और यही तो उन दोनों बूढ़े मियाँ बीवी के साथ हुआ था। अजानी जिम्मी जॉनसन की मौत के बाद पुराना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था, क्योंकि बेटे की बचपन से जवानी तक की यादें उस घर से जुड़ी थीं। इस सिलसिले में एक ब्रोकर से बात हुई। ये बात भी मिसेस जॉनसन की एक बूढ़ी पड़ोसन सहेली के वास्ते से चली थी। वो खबीस ब्रोकर एक मक्कार और लालची इंसान था। उसे मालूम था कि वो जॉनी कॉर्टर स्ट्रीट के इस नापसंदीदा घर का सौदा इन तकदीर के मारे बूढ़े जोड़े के साथ कर रहा है। वो इस घर से वाबस्ता तमाम बातों को जानता था, जिनकी बदौलत ये घर पिछले एक अरसे से बराए फरोख पड़ा था। लेकिन लोग इसकी तरफ इल्तफात ना करते, क्योंकि सबको मालूम था कि इस घर की तारीख कितनी घिनौनी है और इस तारीख से वाबस्ता कहानियां किस नौयत की हैं। ये बूढ़ा जोड़ा तो अपनी लाइल्मी की बदौलत यहाँ आ बसा था। ब्रोकर क्रिस्टोफर ने मिसेस जॉनसन से इस जॉनी कॉर्टर स्ट्रीट की तारीफ ही उनकी मंशा व ख्वाहिश के मुताबिक की थी। उस खबीस और लालची शख्स ने कहा था, मिसेस जॉनसन, जॉनी कॉर्टर स्ट्रीट ही आप दोनों के लिए मौजू मकाम है। एक तो यहाँ तमाम ओल्ड एज के लोग हैं, दूसरे यहाँ शोर व गोगा हंगामा आराई से पाक फजा है, और फिर एक हस्पताल भी करीब है। साथ में खूबसूरत पब्लिक पार्क भी हुकूमत ने बना रखा है। इसके अलावा वेलफेयर का पूरा अमला किसी भी वक्त आपकी रहनुमाई और मदद के लिए कमर बस्ता रहता है। मैं तो कहता हूँ आप फौरी शिफ्ट हो जाएं। ये आपकी खुशनसीबी है कि ये एक घर ही यहाँ खाली पड़ा है। ऐसा महसूस होता है कि ये मकान आपका मुंतज़िर है। और मज़े की बात यह है कि कीमत भी आती है। इससे पहले कोई और इसका मालिक बन बैठे, आपको देर नहीं करना चाहिए। कीमत अदा कीजिए और चाबियाँ वसूल कीजिए। इन चिकनी चौपड़ी बातों ने मिसेस जॉनसन को मज़ीद सोचने की मोहलत ही ना दी, और वो बेचारी इस खबीस आदमी के झांसे में आ गई। मिसेस जॉनसन ने अपने शौहर को आमादा किया, और एक माह कबल ही दोनों ने पुराने घर को बेचकर इस नए घर में नकल मकानी की थी। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा कि उस खबीस ब्रोकर क्रिस्टोफर ने बयान किया था। लेकिन वो साया आज रात फिर से मुतहर्रिक हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो साया इसी घर की जानिब बढ़ रहा था, जिसके ऊपरी मंजिल के कमरे में मिस्टर जॉनसन एक किताब पढ़ने में मसरूफ थे। उन्होंने उस कमरे को किताबों भरी अलमारी से सजा रखा था, गोया अपनी ज़ाती लाइब्रेरी बना रखी थी। ग्राउंड फ्लोर के कमरे से मिसेस जॉनसन आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ड्राइंग रूम के साथ वाली सीटिंग रूम की तरफ आ रही थीं। उनके हाथों में एक वीडियो कैसेट था जिसे वो वीसीआर पर लगाना चाहती थीं। ये कैसेट दिन के वक्त सफाई के दौरान उन्हें मकान की तहखाने में रखी एक पुरानी मेज़ पर से मिला था। गालिबन उनसे पहले रहने वाले लोग इस कैसेट को उठाना भूल गए थे, या दानिस्ता वो लोग अपने साथ इसे ना लेकर गए हों। मिसेस जॉनसन के लिए ये वीडियो कैसेट एक तजस्सुस पैदा किए हुए था। आखिरकार इसमें है क्या? वो ज़ेरे लब खुद कलामी के से अंदाज में बोलती हुई वीसीआर वाली शेल्फ की जानिब होले होले कदम बढ़ाती आगे बढ़ रही थीं। इन्हीं ख्यालात में मगन वो वीसीआर के करीब पहुंची थीं, जब अचानक एक शदीद हवा का झोंका आया और खिड़की से कदरे हटा हुआ पर्दा जोर से हिला। ओह, लगता है मौसम फिर से ख़राब हो रहा है, शायद बारिश आने वाली है। उन्होंने खिड़की की जानिब हिलते हुए पर्दे को देखते हुए कहा, डॉली, डॉली। ये मिस्टर जॉनसन की आवाज़ थी। वो अपनी अहलिया को प्यार से डॉली कहकर पुकारा करते थे। हाँ जान, सुन रही हूँ हैंडसम। उन्होंने निहायत प्यार से अपने शौहर की पुकार का जवाब दिया। डॉली, बाहर दूर कहीं बिजली चमक रही है।
لگتا ہے کہ بارش تھوڑی دیر میں یہاں تک بھی پہنچنے والی ہے۔ اوکے ہینڈسم، میں دیکھ لیتی ہوں، مسز جانسن نے اسی پیار بھرے لہجے میں اپنے شوہر کی بات میں چھپے پیغام کو سمجھتے ہوئے جواب دیا۔ مسٹر جانسن نے دراصل اپنی اہلیہ کو مطلع کیا تھا کہ وہ آنے والے یکدم موسمی تغیر کی وجہ سے گھبرا نہ جائے، اور یہ بھی کہ کھڑکیاں بند کر لے، مبادا تیز ہوا کے جھونکوں سے کھڑکیاں بجنے نہ لگ جائیں، یا بارش کے یکدم تیز ہونے کی وجہ سے بارش کے قطرے گھر کے اندر نہ آئیں۔ ایک دم بارش نہیں آ سکتی، ورنہ یہاں بجلی چمکتی، بادل گرجنے کی آواز آتی۔ بھائی فطرت کے خلاف ہے، مسز جانسن حسب عادت منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولیں۔ باہر سایہ کافی حد تک اب اس گھر کے قریب آ چکا تھا۔ وہ سایہ کیا تھا آج تک جانی کارٹر اسٹریٹ کے کسی مکین کو معلوم نہ ہو سکا۔ ہمسایوں میں ایک کتا اس سائے کو دیکھتے ہی خاموشی اور خوف سے دبک کر سہما سا بیٹھا ہوا تھا۔ اسے گویا سانپ سونگھ گیا تھا، جیسے کسی اندیکھی خوفناک طاقت نے اس کے بھونکنے کی حس ہی سلب کر لی تھی۔ شاید ان بے زبان جانوروں کو وہ چیز زیادہ واضح دکھائی دیتی ہے جنہیں انسانی نظر نہیں دیکھ سکتی، تبھی تو وہ ہمسایوں کا کتا ٹونی گنگ ہو گیا تھا۔ مسز جانسن نے وہ ویڈیو ٹیپ VCR میں ڈال دی تھی اور اس میں پلے کا بٹن دبا کر خود ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں تھامے ٹی وی اسکرین کے سامنے کچھ فاصلے پر پڑے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ وہ بہت پرتجسس انداز میں ٹی وی اسکرین پر اپنی نگاہیں جمائے بیٹھی تھیں، اور پھر کچھ سیکنڈ گزر گئے اور اسکرین پر ایک بڑھیا صوفے پر بیٹھی نمودار ہوئی۔ وہ بڑھیا VCR پر ایک فلم دیکھ رہی تھی۔ مسز جانسن بغور یہ سین دیکھتی رہیں۔ اسی اثنا میں دوبارہ کمرے کی کھڑکی کا پردہ زور سے ہلا، اور غیر دانستہ طور پر مسز جانسن نے پیچھے مڑ کر کھڑکی کی سمت دیکھا۔ ایک سایہ سا چند ساتوں کے لیے نمودار ہو کر کھڑکی میں سے گزر گیا تھا۔ انہوں نے کھڑکی بند کرنے کی غرض سے اٹھتے ہوئے ایک نظر ٹی وی اسکرین پر بھی ڈالی۔ فلم میں بڑھیا اب صوفے سے اٹھ رہی تھی۔ اسے کمرے کی کھڑکی میں سے ایک سایہ گزرتے دکھائی دیا تھا۔ فلم میں یہ منظر دیکھ کر مسز جانسن کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ کیا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائیں۔ فلم والی بڑھیا کا پہلا ڈائلاگ سنائی دیا۔ یہ کیا ہے؟ سب اتفاق کی بات ہے، برا سا منہ بنا کر مسز جانسن نے سوچا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے کھڑکی بند کرنے کی غرض سے کھڑکی کی جانب چل دی۔ دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ وہ کھڑکی کی جانب چل رہی تھیں، اور پھر غیر ارادی طور پر ان کی نگاہیں دوبارہ ٹی وی اسکرین پر جا ٹکیں۔ اس مرتبہ وہ اپنی نظروں کو ٹی وی اسکرین سے نہ ہٹا سکیں۔ ٹی وی پر فلم میں موجود وہ بڑھیا بھی سکتے کے عالم میں ٹکٹکی باندھے ٹی وی اسکرین پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔ مسز جانسن نے زیر لب ہولے سے کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب حسن اتفاق ہے؟ اور ہو بہو یہی الفاظ ٹی وی اسکرین پر دکھائی دینے والی بڑھیا اداکارہ نے بھی بولے۔ پھر یکایک جیسے کوئی سایہ سا اس بڑھیا کے عقب میں حرکت کرتا ہوا گزرا۔ اس مرتبہ تو مسز جانسن نے بھی فوری گھوم کر اپنے عقب کی جانب دیکھا تھا۔ اس مرتبہ مسز جانسن نے کسی مخلوق کی دم کھڑکی سے جاتی ہوئی دیکھ لی تھی۔ مسز جانسن کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ اب وہاں کھڑے رہنے اور سوچنے کا مزید کوئی جواز نہ تھا۔ مجھے جون کو بتانا ہوگا، یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھیں۔ مجھے اسے فوری بتا دینا چاہیے۔ ابھی وہ پہلے زینے پر قدم رکھنے کو تھیں کہ ٹی وی اسکرین پر نگاہیں پڑتے ہی وہ خوف سے ساکت کھڑی ہو گئی تھیں، کیونکہ فلم میں موجود بڑھیا بھی یہی کہتے ہوئے تیزی میں آگے بڑھی تھی۔ لیکن اب وہ ٹی وی اسکرین سے مسز جانسن کو خوف بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ مسز جانسن نے خوف بھرے غصے کے عالم میں ٹی وی اسکرین کو بند کرنے کے لیے اپنا ہاتھ ٹی وی پر نصب بٹن پر بڑھایا ہی تھا کہ اسکرین کی بڑھیا یک لخت بول پڑی، یہ کیا کر رہی ہے تو بڑھیا؟ مسز جانسن کا ہاتھ تھر تھر کانپنے لگا۔ اپنی پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ اپنے کانپتے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی ہو تاکہ وہ اپنے ارادے سے باز رہیں۔ فلم والی بڑھیا نے خبیث قہقہہ لگایا اور بولی، ٹی وی بند کرنا ہے نا؟ اس مرتبہ بڑھیا کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ یہ کسی غسیلے مرد کی آواز کی مشابہ تھی۔ ٹی وی بند ہوا تو تیرا دل بھی بند ہو جائے گا بڑھیا۔ مسز جانسن اپنی تھر تھراتی کپ کپاتی کلائی کو خوف سے دیکھتے ہوئے اب رو رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے خوف سے اپنی کلائی چھڑاتے بولی تھیں۔
کون ہوں؟ میں تم ہوں، اور اب تم ہم ہونے والے ہیں۔ فلم والی بڑھیا نے دوبارہ خبیث قہقہہ لگایا، اور اس کے یہ کہتے یہ گردابی ہیولا ٹی وی اسکرین سے باہر نکلا۔ اس ہیولے نے ایک بڑے سے خوفناک صورت گوریلے نما کی شکل اختیار کر لی۔ اپنا ہیبت ناک منہ کھولا جس میں سے سیاہ گردابی نما دانت صاف واضح ہو رہے تھے، اور پھر مسز جانسن نے اپنی زندگی کی آخری آواز ایک ہولناک چیخ کی صورت میں نکالی تھی۔ پورا گھر مسز جانسن کی اس آخری فریاد بھری چیخ سے گونج اٹھا تھا۔ وہ چیخ پورے محلے نے سنی تھی، لیکن سب اپنے گھروں پر دب کے رہے۔ یہ سب پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا، سب جانتے تھے، کوئی بے خبر نہیں تھا۔ آج پھر اس نے اپنی خوراک حاصل کی تھی، آج پھر وہ دوبارہ نمودار ہوا تھا۔ سب نے اپنے اپنے گھروں کی کھڑکیوں کے پردوں کی اوٹ سے جھانک کر اسے دیکھ لیا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنا شکار لینے آ گیا تھا، اسے آنا ہی تھا۔ وہ پچھلے 10 برسوں سے آ رہا تھا، 7 سال تو اس کا پیٹ بھر نہ پایا تھا، لیکن وہ اب بھی بھوکا تھا، کتنے ہی سالوں سے بھوکا تھا۔ مکان خالی رہتا، وہ ہر 23 تاریخ کو آتا، مگر اس کی خوراک کا بندوبست ہی نہ ہو پاتا۔ کوئی اس مکان میں رہنے آتا ہی نہ تھا، اور اب پورے 7 سال بعد مسٹر اور مسز جانسن نے یہ مکان خرید لیا تھا۔ وہ یہاں مکین ہونے آئے تھے، تمام عمر کے لیے، یا پھر شاید اپنی عمر تمام کرنے کے لیے۔ ڈولی، کیا یہ تم ہو؟ مسٹر جانسن کتاب پڑھتے ہوئے یکدم ڈر کر چونکے تھے۔ اوہ مائی گاڈ، کہیں کوئی شریر آدمی گھر میں نہ گھس آیا ہو۔ انہوں نے فوراً کمرے میں کیبنٹ سے اپنی 2 نالی شکاری بندوق نکال لی۔ اس میں موٹے موٹے 2 کارتوس بھرے۔ ٹھڑاک کی آواز کے ساتھ کارتوس بندوق میں لوڈ کر کے اپنے کمرے کی لائٹ کو بجھا دیا، اور کمرے کے دروازے کو مقفل کر کے سیڑھیوں سے بندوق کی نال آگے کی سمت رکھتے ہوئے دھیمے دھیمے سے زینے اترنے شروع کر دیے۔ وہ اپنے قدموں کو یوں ہولے سے زینوں پر رکھ رہے تھے کہ اگر کوئی دوسرا گھر میں چہل قدمی کرتا تو وہ اس کی چہل قدمی کو بآسانی سن لیتے۔ ایک ہلکی سی آہٹ بھی وہ یوں بآسانی سن کر اس آہٹ کی سمت کا تعین کر سکتے تھے۔ وہ بالکل بے آواز اور محتاط انداز میں آگے بڑھتے رہے۔ شکار کے شوق نے انہیں ایک منجا ہوا شکاری بنا دیا تھا۔ یہ سب شوق شکار کی ہی بدولت تھا۔ زینوں سے اتر کر جب انہوں نے فرش پر قدم جمائے تو ٹی وی والے کمرے سے ایک ہیولا سا دکھائی دیا۔ یہ ہیولا ان کی محبوبہ، زندگی کی دوست، جیون ساتھی اہلیہ مسز جانسن کا ہیولا تھا۔ ڈولی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ نڈر انداز میں بے دریغ ٹی وی والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ سامنے مسز جانسن کھڑی تھیں، لیکن مسٹر جانسن سے پشت کر کے۔ ڈولی، تم نے یہ بھیانک آواز سنی؟ وہ اپنی اہلیہ کے قریب بڑھتے ہوئے بولے تھے، لیکن یکدم ان کے قدم جیسے فرش پر منجمد ہو گئے تھے۔ فرش پر ہو بہو مسز جانسن جیسی عورت کی لاش مردہ حالت میں پڑی تھی۔ اس مردہ مسز جانسن کا بھاری بھرکم جسم سوکھ کر اندر کی سمت پچک چکا تھا، جیسے ان کے پورے وجود سے کسی نے خون چوس لیا ہو، اور گوشت پیلاہٹ اور سوکھے پن کا شکار ہو چکا تھا۔ یہی نہیں، مسز جانسن کی لاش کے جسم کی کھال کی رنگت سفید نیلی مائل اور پیلاہٹ سے اٹی ہوئی تھی۔ مسٹر جانسن کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ ڈولی، ڈولی، مسٹر جانسن نے سامنے کھڑی اپنی اہلیہ کو پکارتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ سامنے کھڑی مسز جانسن نے اب اپنا سر کسی معصوم بچی کی مانند دائیں بائیں جھلانا شروع کر دیا تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو ڈولی، یا یہ کوئی بھونڈا مذاق ہے؟ وہ یہ دیکھ کر پھر سے چلائے تھے۔ ان کے سامنے کھڑی مسز جانسن نے بغیر پیچھے مڑے اور ان کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا۔ ڈارلنگ، بھونڈے مذاق تو کرنے کی عمر بیت چکی، یہ سب تو حقیقت ہے میری جان۔ مسٹر جانسن کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی اہلیہ کی جانب بڑھنے لگے کہ اچانک جیسے فرش نے ان کے قدم کو منجمد کر دیا۔ وہ ایک لہجہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پھر سے تن کر کھڑے ہوئے۔ یہ میرے قدموں کو کیا ہو گیا ڈولی، میری مدد کرو، وہ ہولے سے چلائے تھے۔ اور پھر سامنے کھڑی مسز جانسن نے اپنا رخ کمرے کی چھت کی جانب کیا اور ایک خوفناک قہقہہ بلند کیا۔ مسز جانسن کی آواز میں مردانہ قہقہہ تھا، اس قہقہے میں ہولناک بھاری پن تھا۔
کسی خوفناک وحشی درندے کی آواز کا بھاری پن۔ مسٹر جانسن نے اس مرتبہ حیرت اور خوف بھرے عالم میں سامنے قہقہے لگاتی اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے پکارا تھا، ڈولی۔ ڈولی کے ڈولوں کا بہت مزہ آیا، بہت لذیذ تھی تمہاری ڈولی، تمہارے پاس کیا ہے؟ وہی بھاری بھرکم منوس آواز سامنے کھڑی مسز جانسن کے وجود سے سنائی تھی۔ ڈولی؟ اس مرتبہ مسٹر جانسن کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ خوف اور بے بسی کے عالم میں ان کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر اب فرش پر جا گری تھی، اور پھر یکدم سامنے کھڑی مسز جانسن نے گھوم کر دیکھا تھا۔ وہ سیاہ کرتابی چہرہ تھا، ایک گوریلے نما مسخ شدہ صورت تھی، مکمل سیاہ، بڑی بڑی آنکھوں والا، سیاہ ہیولے سے بنے ہوئے لہراتے کرتابی بڑے بڑے دانتوں والا ایک بھوکا منحوس وحشتناک چہرہ، بجلی کوندی، یوں جیسے پورا گھر آسمانی بجلی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ ایک خوفناک کڑک کی آواز پورے علاقے میں گونجی تھی۔ بس اب اتنا اضافہ ہوا تھا کہ اس بجلی کی چمک اور بادلوں کی کڑک میں آخری چیخ مسٹر جانسن کی تھی، جسے پورے علاقے کے مکینوں نے سنا تھا۔